بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہسٹری پیج کے معزز سامعین حضرات، آج ہم قلعہ خیبر کے بارے میں بات کریں گے کہ قلعہ خیبر کیسے فتح ہوا۔ تو اس سے پہلے آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں تاکہ مزید اچھی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے ہی یہ علم تھا کہ قبیلہ غطفان والے ضرور ہی خیبر والوں کی مدد کو آئیں گے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر اور غطفان کے درمیان مقام رجی میں اپنی فوجوں کا ہیڈ کوارٹر بنایا اور خیموں بار برداری کے سامانوں اور عورتوں کو بھی یہیں رکھا اور یہیں سے نکل کر یہودیوں کے قلعوں پر حملہ کرتے تھے۔ قلعہ نام کے بعد دوسرے قلعے بھی بآسانی اور بہت جلد فتح ہو گئے، لیکن قلعہ کموز چونکہ بہت ہی مضبوط اور محفوظ قلعہ تھا اور یہاں یہودیوں کی فوجیں بھی بہت زیادہ تھیں۔ یہودیوں کا سب سے بڑا بہادر مرہب خود اس قلعہ کی حفاظت کرتا تھا، اس لیے اس قلعہ کو فتح کرنے میں بڑی دشواری ہوئی، کئی روز تک یہ مہم سر نہ ہو سکی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قلعہ پر پہلے دن حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کمان میں اسلامی فوجوں کو چڑھائی کے لیے بھیجا۔ انہوں نے بہت ہی شجاعت اور جان بازی کے ساتھ حملہ فرمایا، مگر یہودیوں نے قلعہ کی فصیل پر سے اس زور کی تیر اندازی اور سنگ باری کی کہ مسلمان قلعہ کے پھاٹک تک نہ پہنچ سکے اور رات ہو گئی۔ دوسرے دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زبردست حملہ کیا اور مسلمان بڑی گرم جوشی کے ساتھ بڑھ کر دن بھر قلعہ پر حملہ کرتے رہے، مگر قلعہ فتح نہ ہو سکا، کیونکہ فتح ہوتا تو فاتح خیبر ہونا تو علی حیدر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقدر میں لکھا تھا۔ چنانچہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل میں اس آدمی کو جھنڈا دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ فتح دے گا، وہ اللہ اور رسول کا محب بھی ہے اور محبوب بھی۔ راوی نے کہا، لوگوں نے یہ رات بڑے اضطراب میں گزاری کہ دیکھیے کل کس کو جھنڈا دیا جاتا ہے۔ صبح ہوئی تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خدمت اقدس میں بڑے اشتیاق کے ساتھ یہ تمنا لے کر حاضر ہوئے کہ یہ اعزاز و شرف ہمیں مل جائے، اس لیے کہ جس کو جھنڈا ملے گا اس کے لیے 3 بشارتیں ہیں، وہ اللہ اور اللہ کے رسول کا محب ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول کا محبوب ہے، خیبر اس کے ہاتھ سے فتح ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، مجھے اس روز بڑی تمنا سی کہ کاش مجھے جھنڈا عنایت ہوتا، اور وہ یہ بھی فرماتے تھے کہ اس موقع کے سوا کبھی بھی مجھے فوج کی کسی سرداری اور افسری کی تمنا نہیں تھی۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ دوسرے صحابہ کرام بھی اس نعمت عظمیٰ کے لیے ترس رہے تھے۔ لیکن صبح کو اچانک یہ صدا لوگوں کے کان میں آئی کہ علی کہاں ہے؟ لوگوں نے عرض کیا کہ ان کی آنکھوں میں اشوب ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قاصد بھیج کر ان کو بلایا، ان کی دکھتی ہوئی آنکھوں سے اپنا لعاب دہن لگایا اور دعا فرمائی تو فوراً ہی انہیں ایسی شفا حاصل ہوگی کہ گویا انہیں کوئی تکلیف تھی ہی نہیں۔ پھر تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے اپنا علم نبوی جو ام المومنین بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیاہ چادر سے تیار کیا گیا تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں عطا فرمایا اور ارشاد فرمایا، تم بڑے سکون کے ساتھ جاؤ، ان یہودیوں کو اسلام کی دعوت دو اور بتاؤ کہ مسلمان ہو جانے کے بعد تم پر فلاں فلاں اللہ کے حقوق واجب ہیں۔ خدا کی قسم اگر ایک آدمی نے بھی تمہاری بدولت اسلام قبول کر لیا تو یہ دولت تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے قلعہ کموز کے پاس پہنچ کر یہودیوں کو اسلام کی دعوت دی، لیکن انہوں نے اس دعوت کا جواب اینٹ اور پتھر اور تیر و تلوار سے دیا، اور قلعے کا رئیس اعظم مرہب جو خود بڑے تنتنات کے ساتھ نکلا، سر پر یمنی زرد رنگ کا ٹھاٹھا باندھے ہوئے اور اس کے اوپر پتھر کا کھول پہنے ہوئے، رجزی کا یہ شعر پڑھتے ہوئے حملے کے لیے آگے بڑھا کہ خیبر خوب جانتا ہے کہ میں مرہب ہوں، اسلحہ پوش ہوں، بہت ہی بہادر اور تجربہ کار ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے جواب میں رجز کا یہ شعر پڑھا، میں وہ ہوں کہ میری ماں نے میرا نام حیدر شیر رکھا ہے، میں کچار کے شیر کی طرح ہیبت ناک ہوں،
مرحب نے بڑے تمطراق کے ساتھ آگے بڑھ کر حضرت شیر خدا پر اپنی تلوار سے وار کیا، مگر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا پینترا بدلا کہ مرحب کا وار خالی گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑھ کر اس کے سر پر اس زور کی تلوار ماری کہ ایک ہی ضرب سے خود کٹا، مغفر کٹا۔ ذوالفقار حیدری سر کو کاٹتی ہوئی دانتوں تک اتر آئی۔ کی مار کا تڑاکا فوج تک پہنچا اور مرحب زمین پر گر کر ڈھیر ہو گیا۔ مرحب کی لاش کو زمین پر تڑپتے ہوئے دیکھ کر اس کی تمام فوج حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ٹوٹ پڑی، لیکن ذوالفقار حیدری بجلی کی طرح چمک چمک کر گرتی تھی، جس سے صفوں کی صفیں الٹ گئیں۔ یہودیوں کے مایہ ناز بہادر مرحب، حارث، اسیر، عامر وغیرہ کٹ گئے۔ اسی گھمسان کی جنگ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈھال کٹ کر گر پڑی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کر قلعہ کاموس کا پھاٹک اکھاڑ دیا اور کواڑ کو ڈھال بنا کر اس پر دشمنوں کی تلواریں روکتے رہے۔ یہ کواڑ اتنا بڑا تھا اور وزنی تھا کہ بعد میں اس کو 40 آدمی نہ اٹھا سکے۔ جنگ جاری تھی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کمال و شجاعت کے ساتھ لڑتے ہوئے خیبر کو فتح کر لیا، اور صادق الوعد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صداقت کا نشان بن کر فضاؤں میں لہرانے لگا کہ کل میں اس آدمی کو جھنڈا دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ فتح دے گا، اور اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا محب بھی ہے اور اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب بھی ہے۔ بے شک حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محب بھی ہیں اور محبوب بھی ہیں۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے خیبر کی فتح عطا فرمائی، اور قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فاتح خیبر کے معزز لقب سے سرفراز فرما دیا۔ یہ وہ فتح عظیم ہے جس نے پورے جزیرۃ العرب میں یہودیوں کی جنگی طاقت کا جنازہ نکال دیا۔ فتح خیبر سے قبل اسلام یہودیوں اور مشرکین کے گٹھ جوڑ سے تنازع کی حالت میں تھا، لیکن خیبر فتح ہو جانے کے بعد اسلام اس خوفناک نزاع سے نکل گیا اور آگے اسلامی فتوحات کے دروازے کھل گئے۔ چنانچہ اس کے بعد ہی مکہ بھی فتح ہو گیا۔ اس لیے یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ فاتح خیبر کی ذات سے تمام اسلامی فتوحات کا سلسلہ وابستہ ہے۔ بہرحال خیبر کا قلعہ کاموس 20 دن کے محاصرے اور زبردست مارکہ رائی کے بعد فتح ہو گیا۔ ان مارکوں میں 93 یہودی قتل ہوئے اور 15 مسلمانوں نے جام شہادت نوش کیا۔